معزز ناظرین، یہ بھٹو خاندان کی آخری ری یونین تھی جس میں کنبے کے تمام افراد شریک ہوئے۔ بھٹو خاندان کی چھٹیاں ایک پکنک اس وقت ماتم میں تبدیل ہو گئیں جب انہیں ذوالفقار علی بھٹو کے سب سے چھوٹے بیٹے شاہ نواز بھٹو کی موت کی خبر ملی۔ خاندان فرانس کے ایک تفریحی مقام میں فیملی ری یونین کے لیے اکٹھا ہوا تھا۔ نواز بھٹو اپنی اہلیہ ریحانہ اور 3 برس کی بیٹی سسائی کے ساتھ چند روز قبل ہی اپارٹمنٹ میں منتقل ہوئے تھے، جبکہ ان کی والدہ نصرت فرانس میں زیر علاج تھیں۔ بھٹو خاندان نے ہمسایہ نائس میں اپارٹمنٹ لے رکھے تھے۔ بے نظیر رہائی کے بعد لندن میں خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہی تھی۔ خاندان کی ری یونین کے لیے مرتضیٰ بھٹو دمشق سے اور صنم بھٹو لندن سے اپنے شوہر ناصر حسین کے ساتھ فرانس آئی تھی۔ رات کو دیر تک خاندان کے افراد گھومتے اور گپ شپ کرتے رہے۔ اگلی صبح شاہ نواز کی اہلیہ ریحانہ نے بیگم نصرت بھٹو کو اطلاع دی کہ شاہ نواز کی وفات ہو گئی ہے۔ بے نظیر بھٹو کا کہنا ہے کہ انہیں صنم نے بتایا کہ شاہ نواز کو کچھ ہو گیا ہے۔ بے نظیر بھٹو نے اپنی آپ بیتی دختر مشرق میں واقعے کو یوں بیان کیا ہے: صنم بیڈ روم میں چلی گئی، جلدی سے ہمیں جانا ہے، جلدی اپنا بچہ میرے حوالے کرتے ہوئے اس نے کہا۔ ریحانہ کہتی ہے، گوگی نے کچھ کھا لیا ہے۔ صنم نے کہا، میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں، کیا وہ بیمار ہے؟ کیا یہ سنجیدہ ہے؟ حال سے جلدی میں نے فون کیا۔ فون پر ہنگامی نمبر میں نے ڈائل کیا اور فرانسیسی زبان میں ریکارڈنگ آ رہی تھی۔ ماں، تم مجھ سے زیادہ فرانسیسی جانتی ہو، اگر ہمیں پولیس نہیں مل سکتی ہے تو ہسپتال میں، نے تیزی سے کہا۔ بے نظیر لکھتی ہیں کہ جب امی تیسرے ہسپتال کا نمبر ڈائل کر رہی تھیں، اتنے میں میر مرتضیٰ اندر آیا اور ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا، خاموشی سے کہہ رہا تھا، میں نے دیکھا، اس کی وفات ہو گئی ہے۔ یہ الفاظ ان کے منہ پر تھے۔ نہیں، میں چلائی، امی کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ یہ سچ ہے، ماں نے میر نے اذیت بھری سرگوشی کی۔ میں نے مردے دیکھے ہیں، شاہ نواز کا جسم ٹھنڈا ہے۔ ناظرین، بے نظیر نے شاہ نواز کی فلائٹ پر پہنچنے کے بعد وہاں کی صورتحال بھی بتائی۔ شاہ نواز کافی ٹیبل کے پاس کمرے میں قالین پر پڑا تھا۔ اس نے ابھی تک گزشتہ رات والی سفید پتلون پہنی ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ پھیلا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سو رہا ہے۔ گوگی، میں نے چلا کر اسے جگانے کی کوشش کی، لیکن پھر میں نے اس کی ناک دیکھی جو چاک کی طرح سفید ہو چکی تھی۔ میں نے کمرے کے آس پاس دیکھا، کافی ٹیبل ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ ایک تشتری میں بھورے رنگ کا مایع ساتھ والی میز پر نظر آ رہا تھا۔ کشن آدھے صوفے سے دور تھا اور پھولوں کا گلدان گر گیا تھا۔ میری نگاہیں اس کی میز پر اٹھیں۔ چمڑے کی فائل کا فولڈر موجود نہیں تھا۔ میں نے ٹیرس پر نظر ڈالی، اس کے کاغذات وہاں پر پڑے تھے۔ فولڈر کھلا ہوا تھا، بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی تھی۔ اس کا جسم ٹھنڈا تھا۔ خدا جانے کتنا وقت شاہ نواز وہاں زندگی اور موت کی کشمکش میں رہا تھا۔ کسی کو الرٹ نہیں کیا گیا تھا اور کسی کے پاس وقت نہیں تھا کہ ان کے کاغذات کے ذریعے جانتا۔ فاطمہ بھٹو مزید لکھتی ہیں کہ جب وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ شاہ کی لاش صوفے اور کافی ٹیبل کے بیچ کمرے کے فرش پر اوندھے منہ پڑی تھی۔ مرتضیٰ بعد میں کہتا تھا کہ مجھے معلوم تھا کہ وہ مر گیا تھا۔ شاہ کے سینے پر نیلے رنگ کے نشانات ہیں۔ اس کا چہرہ پہلے ہی نیلا اور سیاہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مرتضیٰ کو زہر کا شبہ ہوا اور اپارٹمنٹ میں تلاش شروع کر دی۔ 1 سال قبل ان بھائیوں کو زہر کی چھوٹی سی شیشیاں دی گئی تھیں کہ اگر وہ کبھی ضیاء کے حکام کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں تو استعمال کر لیں۔ ایک ڈاکٹر کچن میں کھڑا تھا۔ جب مرتضیٰ نے کچرے کی ٹوکری کھولی تو اسے کئی ٹشوؤں کے نیچے شیشے کی ایک چھوٹی سی بوتل ملی۔ اس نے بوتل ڈاکٹر کے حوالے کی اور پولیس کو اس کی اطلاع دی۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ شاہ پر 4
قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں اور یہ ممکن تھا کہ کوئی فلیٹ میں گھس آیا ہو۔ شاہ نواز کی لاش پولیس کے اٹھانے سے پہلے مرتضیٰ ماں کو مطلع کرنا چاہتا تھا۔ بعد ازاں کافی تک ودود کے بعد شاہ نواز کی میت کو پاکستان لایا گیا۔ بشیر ریاض بتاتے ہیں کہ جب بے نظیر نے ان سے بات کی تو وہ زاروں قطار رو رہی تھیں۔ ان کے آنسو بہہ رہے تھے کہ وہ اپنے بھائی کو پھر کبھی نہیں دیکھ سکیں گی۔ بشیر ریاض کے مطابق ہم 22 اگست کی صبح تقریباً 8 بجے کراچی ایئرپورٹ پہنچے۔ ہوائی اڈہ افسردگی سے گھرا ہوا تھا۔ سنگاپور ایئر لائن کی پرواز کو مسلح کمانڈوز نے گھیر لیا۔ اسی اثناء میں شاہ نواز کی لاش کو فوکر طیارے میں منتقل کیا گیا جس کی منزل لاڑکانہ تھی اور اس پر پیپل پارٹی کے جھنڈے اور گلاب لگے ہوئے تھے۔ ہزاروں افراد سفر کی پابندی کے باوجود موجو دڑو ایئرپورٹ پر جمع ہو گئے۔ چاروں طرف لوگوں کی ایک بڑی تعداد دیکھی جا سکتی تھی۔ شاہ نواز کی میت کو آخری غسل دیا گیا اور پھر جنازہ لاڑکانہ اسٹیڈیم میں لایا گیا۔ اس کے بعد ان کی لاش کو گڑھی خدا بخش لے جایا گیا۔ انہیں پیپل پارٹی کے جھنڈے میں سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔